قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے، کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے، سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں ہیں، گمراہ ہیں۔ ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے، درمیانی، کہ ہم کیا کہتے ہیں، جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے، ناؤ کا نام آیا ہے۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں؟
सितारे को, और नाव कश्ती को कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हमारा बेड़ा तो पार है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा को हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। अहले बैत को क्या कहा हुजूर ने, कश्ती की तरह है। आला हज़रत फरमाते हैं हमारे पास तारे भी हैं और कश्ती भी है। हाँ, तारे रात के वक्त अंधेरा हो जाए तो पहले के ज़माने में तारों से ही रास्ता तय किया जाता था। आज भी ये तारे और कश्ती का क्या मिलाप है मैं आपको बताऊं। इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई, फिर भी जानते हैं आप, जो शिप आज समंदरों में चलती हैं, जो जहाज़, बड़ी बड़ी जहाज़ हैं समंदरों में चलती हैं, समंदर में वो रास्ता कहाँ से, कोई रोड बना हुआ है, कोई ट्रैक बनी हुई है, कैसे वो चलती हैं, बराबर रुख कैसे लेती हैं। पूरे जहाज को, पूरी कश्ती को सितारों पर चलाया जाता है। आज भी सितारों पर रास्ते तय किए जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई और रोड इतने बन गए कि कोई अब रास्ता तलाश करने के लिए तारे देखता ही नहीं। पहले के लोग सफ़र करने के लिए भी तारे देखते थे। हर तारे का एक सिमत होता था, इस तरफ यमन है, इस तरफ शाम है, इस तरफ इराक है, वो रास्ते इसी तरह से तय करते थे। इसलिए ये दो चीज़ों का मिलाप बयान किया गया। समंदर में अगर कश्ती है तो तारों से अपना रास्ता तय करती है। मेरे अजीज़ों, हम ये कहते हैं कि सिर्फ तारे देख करके चलें और समंदर में चलना चाहे तो भी मुमकिन नहीं है, और सिर्फ कश्ती पर बैठ जाएं तारे ना देखें तो भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के रसूल की अता करदा दोनों नेमतें हमारे पास हैं। हम सहाबा की भी इज़्ज़त करते हैं और अहले बैत अतहार की भी इज़्ज़त करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी हम खताकार, गुनहगार, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी, इस तरह के अल्फाज हम हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करते। अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़